بندیالوی صاحب نے کوئی سرگوتے تے میرا خیال شاید میرا خیال ہے وہ مینوں کسے وہایا وہ پہ فرماتے سن کہ انہاں شیعیاں نو بندہ پوچھے انہاں شیعیاں نو بندہ پوچھے پہ حضرت عمر تے یا حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر جڑے باقی دے صحابہ سن وہ تے پتہ لینا ہوتے سن نا نبی پاک دا زندگی دے آخری دناں چ میرے محترم سامعین مذہبی موسم کے مطابق سورہ مبارکہ بقرہ دی وہ آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی ہے جہدے وچ اللہ نے روزے واجب قرار دیتا ہے واجب فرض اور حکم ایک ہی گل ہے عربی دی لفظی حکم ہے عربی دی لفظی فرض ہے عربی دی لفظی امر ہے اللہ نے روزیاں دا امر کر دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اللہ نے روزیاں دا حکم کر دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اللہ روزے فرض کر دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس آیت مجیدہ اللہ نے لفظ امر استعمال نہیں فرمایا لفظ حکم بھی استعمال نہیں فرمایا لفظ فرض بھی استعمال نہیں فرمایا حالانکہ تراوے عربی دے لفظ مستعمل ہے سارے یہ لفظ قرآن دے فرض بھی قرآن چاہے فریضہ حکم بھی ہے احکامات بھی ہیں امر بھی ہے امور بھی ہے اولی الامر بھی ہے لیکن یہ دے وچ اللہ روزے دے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو کتب علیکم الصیام تم پر روزے لکھ دیے تم پر ہم نے روزے لکھ دیے یہ جڑی لکھ دین والی گل ہے یہ دا معنی فرض بھی کیتا گیا یہ دا معنی ہے کہ روزے فرض یہ بھی ترجمہ کیتا نا روزے تواڈے تے فرض ہو گئے روزے تواڈے تے حکم ہو گئے روزے تواڈے تے واجب ہو گئے لیکن جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کتبہ ہم نے تم پر لکھ دیے یہ لکھ دین والی جڑی گل ہے نا یہ دے وچ کوئی خاص چاشنی یہ دے وچ کوئی خاص گل ہے لکھ دینے اس واسطے کہ بندہ دو چار باری کسی نال وعدہ کرنے میں پیسے دے دیاں گا تے بندہ آندا ویکھ لیں اگا پیچھا نہ کریں وہ آندا چار باری میں تینوں آکھیا میں دیاں گا ہور میں تینوں لکھ کے دیاں وہ جدو بندہ نہ ہور تینوں میں لکھ کے دیاں یعنی دا مطلب لکھ کے دین والی گل بڑی پکی ہوندی واجب بھی بڑی پکی گل ہے امر بھی بڑی پکی گل ہے فرض بھی بڑی پکی گل ہے پر اللہ فرماندہ کتبہ ہم نے تم پر روزے لکھ دیے اللہ تے ہن لکھ کے دیتے ہیں اگوں اعتبار کو نہ کرت کی اللہ نے لکھ کے دیتے یہ دا مطلب ہے میں کم از کم کسی مسلمان تے بھی یہ میں سوچتا نہیں سوچ اچھی بھی ہو سکتی ہے پیڑی وسوسہ آ سکتا ہے تو آڈے متعلق میں گمان کر سکنا پیڑا بھی چنگا بھی یعنی میں یہ بھی تو خیال کر سکنا میں کی پتا سرگی کون اٹھیا کنے رکھیا یہ بھی میں خیال کر سکنا کہ کسے دا روزہ نہیں تو یہ بھی میں کر سکنا سب دا روزہ یارا خیال ہی کرنا تو خیال تے بندے چنگا ہی کرنا چاہیے مینوں ایویں وہم لگ جائے پہ کسے دا روزہ نہیں یہ غلط ہے میرا خیال ہے کہ مینوں اچھا گمان یا مینوں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ میں سمجھنا سب دا روزہ میں سمجھنا اور میں نہیں سمجھدا پہ کوئی بندہ اہل سنت ہوئے اور وہ سنت تے عمل کرتا ہوئے تے پھر وہ روزہ چھڑ چھڑے بلا وجہ مریض بھی نہ ہوئے اور مسافر بھی نہ ہوئے دو ہی گلنا نا یا بندہ مریض ہوئے وہ نہ رکھے لیکن جو مریض ہے نا وہ بھی عید تو بعد رکھے گا جو صحت مند ہو جائے معاف نہیں عید تو بعد جڑا بندہ رمضان دا روزہ صحت دی وجہ تو نہیں رکھ سکتا عید تو بعد وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ واجب ہے پورا کرے گا گنتی کے دن ہیں اللہ فرمانتا ہے وہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ خالق فرماتا ہے جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ بعد والے ایام میں جب سفر سے نکل جائے وہ ان کی گنتی پوری کرے اور جڑا مریض ہو کے ٹھیک ہو جائے بعد وہ صحت مند ہو کے گنتی پوری کرے یہ مطلب ہے روزہ چھڑدا بندے دی جان نہیں وہ جو بندہ رکھے پاوے نہ رکھے بندہ دی مرضی ہے چھڑن والی گل کوئی نہیں پہ جے رمضان چ بیمار ہو گیا ایک بندہ میں ایسا ویکھیا جڑا رمضان چ شوگر سی میں روزہ نہیں رکھتا وہ سکا مینوں شوگر ہے ایڈا میں خوش ہوندا مرض تے خوش ہوندا بندہ نہیں ویکھیا میں کیا انشاءاللہ اللہ پاک آرام دے گا تے جدوں یہ مک جائے گی نا ادوں پھر رکھنے جے تے وہ ہس کے آندا ہے اے نہیں جے مکدی دیکھو نا کیسی گل ہے مرض تے راضی ہو گیا ہے وہ دا خیال ہے کہ شوگر مینوں ربے پرے نہ رکھنا پے کیسی گل ہے ایسے ایسے بھی ارادے والے بندے ہیں اللہ کے بندے ہو جدوں صحت ہوئے تو پھر رکھنا چاہیے پھر مسافر جڑا اج کل سفر چ بعد سفر چ نہیں کہا رہے پھر انہوں رکھنا پائے گا کتنی یہ ضروری گل ہے تے جڑے شیعہ مہربان بیٹھے ہو تو میں گل کرن لگا
تے جڑے اہل سنت دوست بیٹھے نے وہ سن لین گل میں شیعہ نہ کرن لگا شیعہ کوئی روزے نو اہمیت نہ دے میرا ذہن ہی نہیں کدی منیا لو جناب ویکھو نا گل سنو مینوں کی پتہ اللہ کرے سب دا روزہ لیکن میرا ذہن نہیں منتا کہ شیعہ بھی ہوگے تے وہ روزے نو اہمیت ہی نہ دے میں نہیں منتا کیوں نہیں منتا میرے کو دلیل ہے دلیل عرض کر دینا دلیل میرے کو ہے کہ اللہ فرمایا کتبہ کہ تم پہ اللہ نے روزہ لکھ دیا ہے لکھ اے شیعہ جڑے نے اے لکھن دے معاملے چ ایڈے محتاط نے تے ایڈے پکے نے کہ جنہ بندیاں نبی نو آکھیا سی نا لکھن دی لوڑ کوئی نہیں اے اجے تک انہاں نال نہیں بولے بھائی پیغمبر نے فرمایا لیاؤ تانوں میں کچھ لکھ دیاں شکریہ جی یار بڑی مشہور گل ہے ہن تے اہل سنت سارے بھی بیان کردے نے بلکہ ہن تے وہ دستے نے جنہاں آکھیا نہیں لکھن دی لوڑ انہاں نے ٹھیک آکھیا بہرحال ایک گل ہے پیغمبر نے فرمایا لیاؤ تانوں میں لکھ دیاں تاکہ تسی میرے بعد گمراہ نہ ہو ایسا نسخہ لکھ دیاں کہ میرے بعد تسی گمراہ نہ ہو اگو کچھ لوگ آکھیا کہ لکھوا لو کچھ لوگاں وچوں آکھیا شور ہو گیا نا کچھ لوگ آکھیا بھی ضرورت نہیں حسبنا کتاب اللہ جدوں کتاب ہے اللہ دی قرآن ساڈے کول تے کوئی ضرورت نہیں جنہ بندے آکھیا نا پہ نبی پر لکھ کے دیندے نے تے رہن دیو جنہ آکھیا نا رہن دیو شیعہ اجے تک بائیکاٹ کرا لیا ہے پانڈے انہاں دے لوگاں آکھیا ساڈے جند کھا گئے نے پلیت ہو گئے نے لوگاں انہاں دا نکاح شامل نہیں ہوئے لوگ جنازہ پڑھن لگے تے پیچھے ہو گئے نے کئیاں بندہ آکھیا شیعہ نہ رل کے پڑھ لیا ساڈا جنازہ ساڈا اونجی نکاح ٹوٹ گیا یعنی اینی نفرت شیعہ مل لے لئیے پر انہاں نال تعلق نہیں رکھیا جنہ آکھیا سی رہن بولو یار جنہ آکھیا سی یار جنہ بندے آکھیا پہ لکھوان دی لوڑ نہیں تے کون پہ آندہ سی لیاؤ تو انہوں لکھ دیا نبی نو نبی کنے بنائے اللہ نے رسول نو رسول کنے بنائے اللہ نے تے جیڑے بندے نبی دے لکھے نو انہی اہمیت دیں دینے اور اللہ دے لکھے نو کنی اہمیت یار نبی لکھ کے دے تے بندے نہ لکھوان تے بندے لڑ پہن تے جب اللہ لکھے کتبہ اللہ فرماتا میں توڑے دے روزے لکھے نے ہن اج تو بعد جڑا شیعہ روزہ نہ رکھے بیمار بھی نہ ہوئے تے مسافر بھی نہ ہوئے انہاں نو کچھ نہ آکھے جڑا نبی نو نہیں لکھن دیتا دیکھو نا کسے تے مگر چڑھ جانا کڑی بات رہی ہے میرا خیال ہے کہ اگر بندے غصہ آوندا ہے اس معاملے سے کوئی غصہ نہیں آوندا حالانکہ اچھا کئی بندے سوچتے ہیں کہ جب ایک مولوی صاحب میں سنے نے وہ پتہ نہیں کی نے بندیالوی صاحب نے کوئی سرگوتے تھے میرا خیال شاید میرا خیال ہے وہ میں نے کسے وہایا وہ پہ فرماتے سن کہ نہ شیعہ نو بندہ پوچھے نہ شیعہ نو بندہ پوچھے پہ حضرت عمر تے یا حضرت ابوبکر حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر جڑے باقی دے صحابہ سن وہ تے پتہ لینا ہوتے سن نا نبی پاک دا زندگی دے آخری دن چ پتہ لینا ہوتے سن خبر لینا خبر گیری کرنا ہوتے سن حضرت علی تے گھر ہوتے سن ہر ویلے حضرت علی جو گھر ہوتے سن صحابہ تے پتہ لینا ہوتے سن تے جے صحابہ نے آکھیا پہ رہن دے لکھوان دی لوڑ نہیں علی روز گھر ہی ہوندے سن وہی لکھوا لیندے ویسے لاجیکلی گل ٹھیک ہے تسی پسند کرو یا نہ کرو ایک گل ہے یارا بندہ گل کرے تے بندے نو کچھ نہ کچھ تے غور کرنا چاہیے قیاس کرنی چاہیے لڑتے نہ پڑنا چاہیے لڑائی وہ کردا جے کوئی دلیل کوئی نہیں تھوڑی توجہ میرے لڑائی وہ کردا جے کول دلیل نہ ہو خدا دی قسم جویں اساں مولا علی نو منیا نا جی باقی لوگاں اونج نہیں منیا تے جنہ اونج نہیں نہ منیا ساڈا پروگرام نہیں بنیا کونا چ دھماکہ کر جی سارے مر جان یقین کرو اسی آنے ہو جڑا نہیں مندا انہوں مجلس سے لیاؤ یار انہوں گل دسی ہے اسی آنے یار زندہ ہی رہو سلامت رہو تے ایتھے آؤ اس جڑا اگر بندیاں دی نظر چ اسی صحابہ نوں نہیں منتے مثال دے طور تے تے نہیں مانتے تے منوا لو پہلا نہیں مانتا انہوں مار چھڑنا چاہیے نبی پاک نو بڑے بندے نہیں سن مانتے مکے وچ سارا مکہ ماندا سی نبی نہیں سی ماندا اللہ کہہ نو مار چھڑیا ہوئے میرے نبی نو نہیں مانتا نہیں اسلام تماکے دا قائل نہیں دلیل دا قائل یارہ نبیاں دے بڑے بڑے دشمنوں دے شہر پرے رہنے اللہ کسے شہر سے تماکہ نہیں کیتا حالانکہ اللہ نے خود کچھ بمبار بھی نہیں سی کرنا پینا کون فیکون تماکہ ہو جائے ہو جانا سی اللہ دا تماکہ ہو جائے ہو جانا سی اللہ مکے سے تماکہ نہیں کیتا پیغمبر نو لوکاں وٹے بھی مارے نے تو تماکہ نہیں کیتا پیغمبر کے شیشے بچھائے نے تو تماکہ نہیں کیتا
پیغمبر کے گڑے کو دھماکہ نہیں کیتا 12 بدماش پیغمبر دی منجی دوالے پوری رات کھلوتے رہنے انہاں 12 نو ہی اللہ کھرک پائی ہوئے تو میں مجرم ہوں یار انہاں 12 بندیاں نو بخار ہو جاندہ کھلون جو گے رہنے سن انہاں 12 نو فالج ہی ہو جاندہ جنہیں پوری رات نبی دی 4 پائی دوالے کھلوتے رہنے نہیں دھماکے ہو کر دینے جنہیں کوئی دلیل کوئی نہیں اسی صرف دلیل دے قائل ہوں دھماکہ نہیں لڑائی نہیں کوئی گل نہیں ایک بندے گل کی تھی وہ سا کہ حضرت علی جو ہر ویلے گھر ہوندے سن تے جو کتی بھا لکھان والی گل سی تے حضرت علی لکھوا لیندے لکھوایا انہاں نے جیڑی ضروری شے سی تو وہی لکھوا لیندے جیڑی ضروری شے سی حضرت علی لکھوا لیندے دیکھو جی انہاں گل کیتی ہے سانوں جواب دینا چاہیے کہ بے شمار کر چھڑنی چاہیے نہیں جواب دینا چاہیے کئیاں بندے کو کوئی علاج نہیں جدو کوئی گل نہیں ہوندی انہاں لعنت کرو سو بے شمار چاہیے میرا خیال ہے کہ بے شمار اپنی جگہ تے وے لیکن اگر کوئی بندہ گل کرے پنچایت تے پھر جی دلیل منگدی ہے پہچان لانت پنچایت لانتا شانتا نہیں منگتی وہ اندھے کو گل ہے تو کرو میرے کو گل ہے میں کر دینا پہلی گل تے اس بندے مہربان نے غور نہیں کیتا کہ پیغمبر کیا کہ پہلا پیغمبر دے فرمان تے غور کرے کہ پیغمبر نے فرمایا لاؤ قلم اور لاؤ ایک کاغذ میں تمہیں اچھا جی اتنے اہل سنت بیٹھے ہوں شیعہ بیٹھے ہوں جدو افطاری ہونی ہے ادو بندہ آکھے کہ آپ افطاری کیجئے آپ کیجئے اذان ہو گئی ہے آپ افطاری کیجئے وہ جڑے شیعہ بیٹھے نے وہاں نے بھائی جی اسی تہاڈی آپ وچ نہیں آوندے اجے کھلو جاؤ ساڈے آپ افطاری کیجئے وہ جڑا آپ ہے نا وہ دے وچ او آوندے نے جنہاں دا ٹائم ہو گیا جنہاں دی فقہ چ ٹائم نہیں ہویا وہ دی آپ وچ نہیں آوندے 10 منٹ بعد پھر اسی آکھاں گے آپ بھی کر لیجئے یہ دا مطلب ہے او صاحب والے اور نے اے صاحب والے اور نے جدو بندے آکھیا تم اے زمیندارو آپ ہن اس آپ وچ غیر زمیندار نہیں آیا زمیندارو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جڑا زمیندار نہیں وہ آکھے گا کر لا انہاں نے سانوں کی جے میں آکھاں جتنے بٹ بیٹھے ہیں میں بٹوں سے بات کر رہا ہوں تے جٹانوں کی وہ اندر کر لے یہ دا مطلب ہے جدوں کوئی بندہ کسے نو مخاطب ہوندا ہے تے کوئی او دا مخاطب ہوندا ہے کئی باری بندہ وچ آوندا ہے تے کئی باری نبی نے فرمایا میں تم کو ایسی چیز لکھ کے دوں جس کی وجہ سے تم گمراہ نہ ہو جاؤ پہلا تے سوچ جس تم میں چلی آوندا ہے کہ نہیں آوندا کسے بیٹھے ہو میں تم کو شکریہ کی بنا میں تم کو ایسی چیز لکھ کے دوں شکریہ کی بنا تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ یہ دا مطلب ہے تم میں وہ آتے ہیں جن کی گمراہی کا خطرہ تھا علی خود ہادی ہے اجے اگلے دن تے حضور اعلان کر کے آئے کہ میں تم میں اس تم تے سواد اج لینا جی نبی نے غدیر چ فرمایا سی میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ جو تم ہیں وہ اور ہیں جو 2 ہیں وہ یارا حضور نے فرمایا میں تم میں یہ بھی بندیالوی صاحب نے آکھیا کہ نبی نے اگلے دن جے غدیر سے نبی آکھیا سی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگوں دی گل سن ایتھے پہلا اے میں مکالا کہ نبی کنہاں نوں پہندے سن جنہاں دی گمراہی دا خطرہ سی تے جو علی نو اگلے دن نبی نے آکھیا جدا میں مولا او دا اے مولا ہے کدی مولا بھی گمراہ ہویا اللہ دے بندے اوے مولا گمراہ نہیں ہوندے مولا ہدایت تے بندیاں نوں لے آوندے نے تے جڑا انہاں فرمایا پہ حضرت علی لکھوا لیندے اے انج دی گل ہے جویں بال ٹیکا نہ لوائے جڑا نال گیا ہوئے او آکھے مینوں لا واہ بھائی واہ اوے بچہ بیمار ہے کہ نال گیا بیمار بچہ ہے نا تے کئی بچے اندر میں نہیں تیرا نال گیا ہے بابا وہ آکھے چلو ڈاکٹر صاحب چھڈو پر بال مینوں لا تسی ہسے کیوں صرف اس واسطے بھی گل ہی بڑی عجیب ہے کہ بیمار ہوئے
کیا بات ہے. وہ یار بیمار ہوئے تو ٹیکا انہیں لوانا سی. کمال ہے ہدایت تو بے ہدایت آن دا خطرہ کسے نوے تو ٹیکا آلی لوا لینا سی. کی کر دے جی مہربانی. اگلی گل انہیں بڑی عجیب کی تھی. انہیں فرمایا جنہ بندیاں آکھیا سی نا حسبنا کتاب اللہ, انہیں بالکل ٹھیک آکھیا. سن لو انہیں آکھیا انہیں بالکل ٹھیک آکھیا. دیکھو جی نظریہ نہیں. انہیں آکھیا انہیں بالکل ٹھیک ہے. گل آرام نے کہی تھی سن لی تھی, میں سن لی. انہیں آکھیا انہیں بالکل ٹھیک آکھیا. اس واسطے کہ پیغمبر ذرا کچھ صحت ٹھیک نہیں سی پیغمبر دی, تے پھر وہ سمجھتے سن پہ ہمیں نبی پاک نو تکلیف ہوئے گی تو نہ کریں. نبی پاک نو تکلیف ہوئے گی تو نہ کہ جی رہن دیو یا رسول اللہ رہن دیو. اگلے دن تو اعلان ہویا ہے کہ میں 2 شہواں چھڈ کے جا رہا ہوں, 2 شہواں چھڈ کے جا رہا ہوں. تو وہ سانو پتہ ہے جنیاں 2 شہواں تو چھڈیاں نے, ہن لکھن دی کیڑی لوڑ. انہاں آکھیا جن نے آکھیا سی نا کہ سانو اللہ دی کتاب کافی ہے, او دے 100 چوں 100 نمبر لگ گیا. 100 چوں 100. تسی پریشان ہو میں نہیں. 100 چوں 100 لگ گیا. کیویں؟ انہاں دے دل چ گل آئی. دیکھو نا دل انہاں دے چاہیے تے پتہ اینوں لگ گیا سرگو دے کیسی گل ہے. انہاں دل چاہے سوچیا کہ یا رسول اللہ تساں جو اٹھے اعلان کر چھڑیا کہ میں 2 چھڈ کے جا رہا ہوں. اچھا کمال ہے تو 100 چ 100 ہاں لگ جانا سی. 100 چ 100 شک بھی پی جانا سی, تیرا کم بھی چل جانا سی. 100 چ 100 نمبر لگ جاندہ جے او فرماندے یا رسول اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیں. سبحان اللہ. لکھنے کی ضرورت نہیں, چونکہ ہم سن کے آئے ہیں وہاں سے اگلے دن کہ آپ نے ہم میں 2 ہدایت کے لیے چھوڑ دے ہیں کہ ان کے ساتھ لگے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. جب آپ نے کہہ دیا تو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, اصل میں 100 میں 100 لگ جاتا اگر اہل بیت کو نہ چھوڑتے. 100 چ 100 لگ جانا سی. اے ضرور آندے کہ یا رسول اللہ آپ دی طبیعت ٹھیک نہیں, ضرورت نہیں, ویسے لکھنا تو لکھ دو. ویسے سانو پتہ ہے کہ تسی گمراہی تو بچن واسطے 2 چھڈ کے جا رہے ہو, ایک قرآن ایک اہل بیت. مولا تو انہوں جزا دے وے. ایتھے الحمدللہ شیعہ سنی سارے وہی بیٹھے نے جڑے قرآن دے بھی قائل نے اور شکریہ اہل بیت دے بھی قائل نے. لو جی قرآن روزہ دسیا ہے تے اہل بیت چھڈیا نہیں, تے جڑا چنگا بھلا نہیں پہ رکھدا وہ قرآن دا کی لگدا تے اہل بیت دا کی لگدا. تو اڈا خیال سی پہ مولوی نو روزے والی گل بھول گئی, یہ کسی اور پاسے تقریر لے جائے گا. تو میں تے عنوان ہی ہو رکھا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھ دی جی گل سن. کئی بچے تمہیں پتہ ہے بھئی وہ نہیں والدین دا ادب کرتے. مجھے مولوی تے دسنا چاہیے نا مولویوں دا والدین دا ادب ہے کہ نہیں؟ دسنا ہی نہیں چاہیے. دسنا چاہیے دسنا چاہیے. اچھا بیوی دے حقوق کی نے, کوئی ادا کرے یا نہ کرے دسنے تو چاہیے. استاد دے حقوق کی نے, کوئی نام ہی استاد دا ادب کرے دسنا چاہیے نہیں کہ روزہ کوئی نام ہی رکھے تو ویسے روزے دی اہمیت ہے دسنی بھی نہیں چاہیے. کی صلاح کی تھی یہ 25 فروری قدرتی روزے چاہ گئی ہے تو میں بھی آ گیا تو معافی دے. آج نکل جائے گی کسے ویلے روزے چو. آج تے گل روزے دی ہونی جی. میں تم پہلی گل تے کہ اللہ جدو یا ایھا الکافرون ادو مسلمانوں نال کوئی گل نہیں ہوندی. مسلمان بشک اپنا کام شام کرن جا کے, کیونکہ گل ہی کافراں نال. جدو اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی, پھر نبی نال گل ہے, پھر باقی بشک اپنا کام شام کرن. شکریہ. جدو اللہ فرماندا یا ایھا الناس ادو کوئی بندہ اگے پیچھے نہیں ہو سکتا, سب انساناں نال گل ہو رہی. اللہ نصاراں نال گل کرے تو نصارا متوجہ ہون تو باقی فارغ. اللہ یہود نال گل کرے تو یہود متوجہ ہون باقی سارے فارغ. ایتھے اللہ روزے والی گل صرف ایمان والے نال کر رہا ہے, باقی سارے فارغ. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو, صاحب ایمان ہو, کتب علیکم الصیام, میں بے ایمانہ تے روزے واجب نہیں کیتے. ایمان والے تم پر روزے لکھے ہیں.
اس صحابی دی قبر دی مٹی منہ تے ملنا جس پیغمبر نو مسجد وچ پوچھیا یا رسول اللہ یہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کوئی بندہ، حضور نے فرمایا کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا جو علی سے بغض رکھے، اور کوئی منافق ایسا نہیں ہوتا جو علی سے محبت رکھے. یہ مطلب ہے جدے دل وچ حضرت علی دی محبت ہے وہ صاحب ایمان ہے، او مومن ہے، تے او دیتے ہی لکھے ہے. یہ مطلب ترجمہ بن سکتا ہے حدیث رسول دے مطابق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ہر جگہ میں کر رہا ہوں، اے علی کی محبت رکھنے والوں تم پر روزے لکھے گئے ہیں. ڈیرے تے ڈنگر شنگر ہے نا؟ کوئی نہیں ڈنگر ہے نا؟ ہے نا. پٹ شٹ تو ہی آ کے پاندے ہو نارگوں کہ آپ پاندے؟ آپ پاندے. یہ نہیں پانے تو ہاں اپنے نو پانے، یہ نہ اپنے نو پانے. انہاں دے ڈنگر بھکھے بدے رہن تے انہاں دے بدے رہنے دیگر والے آ کے پان تاں وی نہیں پٹے پانے، شام نو آ کے پان تاں وی انہاں، اندر بننے تے انہاں، باہر کڈنے تے انہاں، کیونکہ ہوئے جو انہاں دے. تہاڈی کیا بات ہے؟ او جدی شے ہوے او دی پال او نہیں کرنی ہے نا. قرآن دی قسم ہے ایمان والے اور رکھو پوے نہ رکھو ہے تہاڈے ہی جے. بھائی رکھنے کسے مرضی نال نے. شکریہ قبلہ. او یارا رکھنے کسے مرضی نال نے ہین کدے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ تم پر لکھے گئے ہیں، علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح لکھے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھے تھے. یہ مطلب ہے اسی نوے نوے نہیں پھنسے. پہلا نہیں ہے سن مومن. جدوں کوئی مومن ہے سی نا پہلے بھی وہ بھی روزے ہے سن، ساڑھے تے بھی ہے نے. ذرا ساڑھے تے سوکھے نے، انہاں تے ذرا اوکھے سن. چلو بڑے بڑے پارے روزے رکھے جو پچھلے بندے. اے قرآن دی ایک آیت میں پڑھ دینا. قرآن دی ختم جڑیاں پابندیاں ساڑھے تے نہ تھوڑیاں نے. اس زمانے وچ پہلے کدی جدوں تصور روزے دا ہوندا سی ادوں بڑیاں بڑیاں پابندیاں ہوندیاں سن تے او ہے سن تے او پھر بندے او پابندی پوری نہ کر سکے تے اللہ نے ختم کر دیتی ہیں. اے انہاں دی محنت نال ختم ہوئی ہے. اسی تو ہے ہی نہیں سا نا. تسی یہ گل دسو ٹیکس لگا ہوئے تو کوئی بندے پے لے کے جلوس جلاس کٹ کے معاف کرا چھڑن، وہ مہربان ہیں کہ نہیں؟ ٹیکس لگا ہوئے تے بندے جلوس جلاس کٹ کے کسی ملک دے وہ آخر ٹیکس ختم کرو کسی شہر دے تے جو کروا چھڑنا ہاں تے کیتا ککھ نہیں تے جنہاں وہ ٹیکس ختم کروایا ہے وہ سارے مہربان ہیں کہ نہیں؟ ہے مہربانی یار ہے نے ہے نے. اے جڑی پابندی سی نا میں ان کھول کے بیان بہتا نہیں کر سکتا. البتہ بچے نے تے قرآن ہے پڑھنا تے پڑھنا. پہلے زمانے چ نا جویں کھان پین تے دنے پابندی ہوندی ہے نا ادوں کچھ پابندیاں رات نوں نہیں ہے سن. تسی تے میرا بھولے پالے تو نہیں پتہ لگا میں ہے سن پابندیاں سن. وہ جڑی پابندی راتاں نوں ہوندی سی نا وہ ختم کرائیے کچھ لوگاں مہربانی. وہ دی وجہ کہ اج کل وہی پابندی اجے بھی ہے. وہ اعتکاف پیندا نا 10 دن وہ تے ہے. تہاڈی کیا بات ہے بھائی؟ میں کیپسول دی دوائی کیپسول جی دے سکنا، بھور تو نہیں سکتا میں. آخر یہ مجلس پا کے قرآن بھی ہے کہ بلا بیٹا بیان بھی کرنا ہے. ہوں کریے کی طریقہ ہی ہے نا کوئی اچھے طریقے نے. کئی بندے مسئلہ دس دے جتیاں کھا پہ. اللہ تو بندے ہو صاحب نال گل کرو. تسی یہ گل دسو کہ مرداں دے جڑے مسائل نے طہارت دے وکھرے نے تے عورتاں دے طہارت دے مسائل وکھرے نے. ہن ایتھے میں سپیکر کے منہ تر کے عورتاں دے طہارت دے مسائل دسنا شروع کر دی تے کتوں مار ہی کھانی اور کی. بندے نے شرم ہی آئی نہیں آئی. حالانکہ دین صحیح ہے لیکن دین دے کچھ تقاضے نے، وہ تقاضے میں پورے کراں گا. بڑے حیا نال میں گزر چلا. جڑا بندہ اعتکاف پیندا نا جی 10 دن او دے تے پابندی ہوندی ہے. او اج کل پہلا سارے تے ہوندی سی. تانوں کو سمجھ آ گئی؟ ہاں وہ میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، وہ دھیان نال سننا. سوکھے جے روزے شکریہ ادا کرو انہاں دا جنہاں سوکھے کرائے نے. اللہ فرماندا اوہلا. ہن صرف میں ترجمہ کراں گا. گل پہنچ گئی پتہ مینوں؟ تہاڈا جڑا نا چہرہ وہ دسدا پیا گل پہنچ گئی ہر بندے.
اللہ فرمایا احلا لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کی گئی ہیں تم پر تمہاری زوجائیں، حلال کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بیبیاں روزوں کی راتوں میں جو پہلے نہیں تھی۔ مہربانی پھر تمہیں پتہ قرآن دا رمضان چ پڑھن دا زیادہ ثواب ہے انشاءاللہ۔ جدو پڑھن دا اتنا ثواب ہے تو سمجھن دا کتنا ثواب ہو؟ ہاں جدو تراویاں دا اتنا ثواب ہے تو مجلس دا کتنا ثواب ہوئے؟ کیونکہ تراویاں چ قرآن سنیا جاندہ، مجلس چ قرآن سمجھا جاندہ ہے۔ سمجھ کے اٹھنا چاہیے جناب، شکریہ قبلہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ لباس انہوں آندے نے جہدے وچ پردہ کوئی نہ ہو۔ یار میرے تے لباس ہے، پردہ ہے، میرا پیٹ نظر نہیں آ رہا، تہاڈے تے لباس ہے، تہاڈا بازو میرا بازو نظر نہیں آ رہا، لیکن اے دے کولوں اے دا کوئی پردہ نہیں۔ اور یارا لباس تو اے دے کولوں کیڑا پردہ ہے؟ اس واسطے مرد عورت آپس ایک دوسرے دا لباس نے۔ میرے عزیزو اس تو بعد خالق نے فرمایا عالم اللہ، جان لیا اللہ نے، پتہ لگ گیا اللہ نو۔ سبحان اللہ، پنجابی دا بڑا سواد ہے۔ عالم اللہ، جان لیا اللہ نے، مطلب کی پتہ لگ گیا اللہ نو کی انکم کہ تم اس تم میں بھی اللہ دے فضل نال اہل بیت نہیں آؤ۔ سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ، مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے۔ اللہ فرماتا تم جو ہو نا، تم انکم کنتم تم تختانون انفسکم، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ تختانون اے ترجمہ ٹھیک ہے، خیانت کرتے تھے تم اپنے نفسوں سے، خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے کہ تم باز نہیں آتے تھے۔ فتاب علیکم، اللہ تم پر مہربان ہو گیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ صرف معاف نہیں کر دیا، اجازت ہی دے دی، قانون ہی واپس لے لیا۔ سار اٹھاؤ، میرا خیال گل واضح ہوگی۔ یہ دا مطلب ہے جس کام تو اللہ روکیا سی بندے، یہ تو نیندر والی گل ہی نہیں جڑی میں پہ کر۔ اور یار جڑا پابندی لگی سی بندے نہ رہ سکے، کی کیتا؟ تختانون، تم نے خیانت کی۔ کس سے؟ اپنے جانوں سے، اپنے آپ سے، اپنے نفسوں سے۔ لفظ انفسکم، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ نفسوں سے خیانت کرنے والے اور ہیں، نفسوں کو پاک کرنے والے اور۔ سال اٹھاؤ جی، سال اٹھاؤ۔ خیانت کی، پھر اللہ نے وہ واپس قانون لے لیا اور تمہیں اجازت دے دی۔ یہ دا مطلب ہے کوئی دور تھا جب بندوں سے رہا نہ گیا، انہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی۔ قرآن چکلا، باوضو کھڑا، ایس ویلے غلط گل کر کے روزہ تروڑن دا میرا پروگرام کوئی نہیں۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، قرآن کی قسم، ہم کسی کے منکر ہو کے مرنا نہیں چاہتے۔ جس نے زندگی میں ایک بار بھی اپنے آپ سے خیانت کی ہو وہ عادی نہیں ہوتا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، عادی اسے کہتے ہیں نہ ذات سے خیانت کرے نہ عوام سے خیانت کرے۔ جیڑا نہ اپنے آپ نال خیانت کرے، جیڑا نہ کسے نال خیانت کرے، یہ دا مطلب ہے بندے کو ہو گیا، ہو جاندہ وعدہ گھاٹا کی ہو گیا جی، ہو جاندہ ہے، ہو گیا نا۔ انفسا، تم نے اپنے نفسوں سے، مگر میرے نبی نے اللہ فرماتا وَيُزَكِّهِمْ، میرا محمد آپ تو آئے ہی نفسوں کو پاک کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ تو آئے ہی لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنے ہیں۔ یہ مطلب ہے جن کے نفس پاک ہونے والے ہیں وہ اور ہے، اور جو نفس پاک کرنے آیا ہے، یہ مطلب ہے کوئی جوڑ ہے سہارا دے بابے دا، کوئی جوڑ ہے آمنہ دے لال دا، کوئی جوڑ ہے نبیاں دے نبی دا۔ سارے زمانے دے نفس خراب ہو سکتے ہیں، نبی دا نہیں۔ نبی نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے، یہ مطلب ہے نفس عوام اور ہے، نفس امام اور، امت کے نفوس اور ہیں، نبی کا نفس پاک، شکریہ شکریہ، نفس پاک۔ اور مہربانی بڑی توجہ کی تیجے، پوری دنیا دے نفوس دی صورت اور ہے تے نفس رسول دی صورت اور ہے۔
جدو نبی دے نفس جیسا کائنات تے کسا دا نفس اطہاری نہیں، پھر او دے مقابلے تے بندے لیا نہ کھلاری جنہوں مبالج صد کے نبی آکھے انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، اے تزکیہ نفس کرنے واسطے ساڑھے دے روزے دی پریکٹس رکھی گئی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے تم پر روزہ واجب کیا، فرض کیا، حکم دیا، لکھ دیا من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائے۔ میرا خیال ہے ہونا روزے دی بحث زیادہ نہ کریے، جدو لکھت ہے تو لکھت ہے۔ میرا خیال ہے ایک آیت اور پڑھنے ہے ذرا اور پکا ہو جائے۔ دل کر پہ خور کہہ دا دلی کر پوے، جدن نہیں رکھا دا دل کر پہ۔ اچھا جی کتیبہ دا کی معنی میں کیتا جی لکھ دیا، شکریہ۔ اے اللہ جدو لکھ دے نا کسے شاید وہ بڑی اہم ہو جائے۔ ایک نبی سی سیموئیل دا نام سی، 70 زیادہ صحابی سن، وہ آنتے سن کہ اس بادشاہ دا کی کرنا چاہے، ظالم سی، انہاں کے لڑنا ہے، تسی لڑو گے تو لڑ پینے آ تہاں ہی لڑنا ہے، میں کلے تو نہیں لڑنا۔ وہ صحابہ کہنے لگے لڑاں گے، پیغمبر نے آکھیا پھر لڑو، انہاں نے ایک تکلیف ہے کی اس قالوا للنبی لہم مبعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، ساڈا کوئی آرمی چیف بنا دیو تے اسی لڑاں گے، اسی لڑاں گے لیکن ساڈے تے کوئی بادشاہ بنا دیو، آرمی چیف بنا دیو، کوئی کمانڈر تے بناؤ نا، کمانڈر ہی کوئی نہیں تے کیویں لڑے؟ تو اب تک کمانڈر نال لڑائیاں ہوندیاں، تسی تے بارڈر تے بندے ہو، لڑائیاں کمانڈر بہادر ہوئے تے فوج بہادر ہوندی، کمانڈر کمزور ہو جائے ساری فوج کمزور ہو جاندی ہے، کمانڈر آپ چلائے یا نہ چلائے، بارڈر تے اپڑے کے نہ اپڑے، لیکن کمانڈر بہادر ہوئے تے فوج بہادر ہوندی ہے، کمانڈر بزدل ہو جائے ساری فوج بزدل ہو جاندی ہے۔ یاد رکھو دے واسطے ایک ہی ثبوت کافی ہے کہ 40 دن خیبر چ پیغمبر نے فوج نہیں بدلی، کمانڈر بدل۔ اور یار فوج پہلے بھی ہوئی سی تے 40 دن بھی فوج ہوئی، صرف کمانڈر بدلیا نا، انہاں آکھیا ساڈا کوئی کمانڈر بناؤ تے ہی لڑنے ہوں۔ تے کتیبہ لفظ آن لگا جی، روزے والی گل میں بھولنی نہیں، میں تمہیں پکی گل۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کالا، دوست نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، میں اللہ نال گل کرنا تہاڈا کوئی آرمی چیف بنا دے، فوج دا کوئی سربراہ بنا دے، لیکن میرے نال پہلے گل کر لو، یہ قرآن ہے، میرے نال پہلے گل کر لو، یہ تراویاں نہیں سمجھ آنی، تراویاں صرف سننا ہے، یہ اتنے سمجھ آنی ہے کتیبہ دی اتنے سمجھ آنی۔ پرانے زمانے چ قانون بنایا ہی لوکاں آپ ہی بنایا، پاویں آپ سی پر سواد ہوتا بڑا سی۔ مینوں پتہ ہے جدو میں تراویاں پڑھدا سا، پڑھائیاں میں نہیں معاف کرنا، پڑھیاں ضرور، تے ادو ایک قانون بنایا سی، ایک بندہ روزہ رکھ کے بہ کے پکھا چلتا سی تے نلکے تھلے بہ کے آندا گیڑو، انہوں کسے آکھیا تو ایڈا اوکھا سا تو نہیں سی رکھنا، اس آکھیا راتی میں تراویاں پڑھ بیٹھا پھس گیا۔ پرانے زمانے چ لوگ سمجھتے ہیں جے تراویاں پڑھ لیاں نے نا تے پھر رکھنا ہی پینا ہے، کیسا مطلب قانون بنائی بندے پھر رات دیاں میں تراویاں پڑھ بیٹھا، میں منڈیاں نال ٹر گیا، میں پھس گیا۔ ایک تینوں میں دساں تراویاں بھی تینوں روزے چ پھسا چھڑنا تے روزہ ہے پھر بھی واجب ہی، شکر کر پھس گیا۔ اوہی تینوں ایک گل دساں، اے روزہ ادوں دا واجب ہے جدوں تراویاں دا نام ہی کوئی نہیں، تراوی دا اسم بھی کوئی نہیں سی، تراوی دا نام بھی کوئی نہیں سی جدوں کہ روزے واجب کیتے گئے۔ یہ لفظ کتیبہ تے تساں ایڈی توجہ رکھی ہے، میں ہر جگہ پہ پڑھنا، ایتھے بڑی توجہ ہوئی ہے، سواد بڑا آ رہا آ جاندہ حساب لگ جاندہ بندے، خیر ہوئے تو لو جی۔ اللہ نبی نے کہا ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، میں اللہ سے بات کرتا ہوں، وہ لڑائی جنگ لکھ دے گا، کتبہ لکھ دے گا کہ کرو، اے تو اڈا بادشاہ ہے، اے آرمی چیف ہے تو لڑو۔ ایسا نہ ہو کہ کتب علیکم القتال اللہ تم پہ لکھ دے کہ لڑو اور پھر تم نہ لڑو، پھر کیا بات ہے؟ نبی پوچھیا فوج میں پہلا کھلار کے اللہ کو میں لکھوا لینا کتیبہ، وہ لکھ دے گا، جے اس لکھ دیتا تو پھر تسی نہ لڑے، تو پھر انہاں کیا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا،
جن نے سانو پتر کھول ہے جے سانو گھراں چوں کڈ دتا گھراں چوں جدا کر دیتا ایڈے سارے میں اسی کیوں نہ لڑاں گے گل کیویں دی پہ کر دیو اللہ نو آکھو لکھو کتبہ اللہ نو آکھے لکھے تو صحیح نا دیکھیں اسی کر دے کی ہیں اے قرآن ہے اللہ فرماتا فلما کتبہ علیہم القتال جب ان پہ قتال لکھ دیا گیا لڑائی لکھ دی گئی تولوا الا قلیلا منہم تھوڑے ہی رہ گئے تھے باقی منہ پھیر گئے جدو اللہ لکھ دے وے نا پھر منہ نہیں پھیری دا مجلس ہو رہی ہے تو انہوں اگلی گل دا چیتا آ گیا ہے لڑائی تو جو نکل گئی کیونکہ تے موقع ہی نہ گل اصل چیوے کہ اللہ فرمانتا ہے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں سے خوب باخبر ہے اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے اے میرا محترم مجمع دسے جڑے والے اللہ نے کتیبہ انہوں نے قتال لکھ دیتا کہ جاؤ بھئی لڑو اے طالوت تہاڈا بادشاہ ہے طالوت تہاڈا آرمی چیف ہے جاؤ لڑو وہ جڑے کھلوتے رہ سن تھوڑے جائے او ظالم سن کہ منہ پھیر جانے والے ظالم سن منہ پھیر جانے والے ظالم سن میرے کو سارا نتیجہ نہ سنیا جے بس کیپسول دی دوائی کیپسول دے وچ ہی رہن دیو اللہ جیڑی شاید لکھ دے وے نا او تے تو منہ نہیں پھیریدا اس طرح بندہ ظالم ہو جائے بہت شکریہ اللہ جدوں لکھ دے وے انج ایک گل دا سواد آیا جیڑے بندے میدان چوں منہ پھیر گئے نا شیعہ ڈانگاں لے کے مگر چڑھے او کتھے گئے او نسن والےو کتھے نس گئے اوے نسن والےو کتھے نس گئے اللہ دیا بندہ جڑا لڑائی چ جان دا بھی خطرہ ہوندا ہے تلوار لگن دا خطرہ نیزہ لگن دا خطرہ تیر لگن دا خطرہ ٹھڈ پاڑ جان دا خطرہ روزہ ہی تے کوئی خطرہ نہیں ہوندا جڑا روزے تو منہ پھیر گیا انہاں نو کی آنا صرف تبرہ لے کے کسے دے مگر چڑھنا ہے اوے اللہ دیا بندے انج دے کام نہیں کری دے کسے دے خلاف ہونا ہوئے نا پہلا آپ پکیا ہوئی دے تو ہی دسو ایک گتھ مگتھا ہو کے خنجر تلوار نال لڑنا اوکھا کام ہے کہ سویر تو لے کے رات تک کچھ نہ کھانا اوکھا کام ہے لڑنا اوکھا ہے تے جڑا اوکھے کام تو نس گیا او دے مگر چڑھے ہو تے جڑا سوکھا ہے جے تسی چڑھ گیا نا مگر جنگ چو نسن والے دے تانوں پتہ ہے میں ایک حقائق سنی ایک پٹھان کسے دے مگر چڑھ گیا 47 ہندو دے کلمہ پڑھ خنجر لے کے او آندا خواہ میں نہیں پڑھنا او آندا اج پڑھے گا تے جان چھڑے او ٹھا لیا 2 کلے تے جا ڈگ پیا اس دوں رکھے نا گوڈا ایتھے تے خنجر رکھیا ایتھے اس آکھیا پڑھ اوے اس آکھیا خواہ پڑھا پڑھا اس آکھیا خود پڑھو مجھے نہیں آتا سبحان اللہ 2 کلے یہ مطلب مگر چڑھنا سوکھا ہے کلمہ پڑھائے تو جے آپ نو آؤندا ہوئے تھے آج جننے بندے فراران دے مگر چڑھے ہو کہ اللہ نے آکھیا سی لڑو تے لڑے نہیں منو انج لگتا ہے وہ لگ جان اگے تسی لگ جو بروز سارے پیچھے تے جڑے ویلے 2 کلے تے جا کے کھلو جان وہ آکھڑو کی آندے ہو وعدہ کٹا ہو گیا جان دا خطرہ سی ویسے تیرا روزہ ہے اسے کہ نہیں او تینو آکھے گا جہاد بھی اللہ لکھیا سی تے روزہ بھی اللہ لکھے ہے گالو بڑھ جانی جے جڑے منڈے آکھیا سی میں نو سزا او دے وے جساب کدی نہ پیتی اللہ دیو بندے ہو کسے دے مگر تے تاں چڑھو جی آپ پورے ہو مہربانی فرماؤ جہاد بھی اللہ لکھے ہے تے روزہ بھی گل سنو جی رکھنا کسے مرضی نالے جی میں 10 چھڑے ہیں نا جے کو اثر ہونا ہے یار ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا اسی ظالمہ شامل نہیں ہونا چاہتے گل کوئی نہیں مردہ روزے نال میں کوئی عید والے دن میں نہیں کوئی جنازے نارگوں تو نکلتے ویکھے کہ 8-7 بندے روزے رکھ کے مر گئے جدوں مر رہے نے بئیاں کھان والے مرے نے جنہ نہیں رکھیا تو سارا دن بئیاں کھاندے کیونکہ سرگی بھی تازہ ملتی ہے تے شام نو بھی رات نو انشاءاللہ تازہ ملتی ہے اوہ اللہ دے بندے کوئی تازہ کھا کے تو ویکھو کچھ بھی نہیں ہوندا اللہ دا فضل و کرم ہے بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ اس گل چو کڈدا کی میں گل کیتی ہے میں تاں تہاڈے نال کرن لگا خدا دی قسم خیال وچ اچھا سوال کریے نا اللہ انج لگدا ہے جویں وہ غیب چو جواب دے دے میں ایک نے خیال کیتا ایویں دل چ آیا خیال آ سکدا سانو کہ نہیں آ سکدا آ جننے شاعراں نو خیال آوندے نے انہاں دی کاپیاں بھریاں نے ساریاں خیالاں نال ہی بھریاں نے
وہ شاعر دا خیال ہوں وہ آتا مینوں آمد ہوئی انہوں نے آمد ہو ہی سکتی تو میرے سر چ وٹے نے میں نہیں ہو سکتی مینوں بھی ایک بار آمد ہو تمہیں ایک گل دساں آ جڑے شاعر نے انہوں نے دھیان رکھا جے گل دین دے مطابق کرنے تو سمجھو رحمان نالوں آمد ہوئی تو جے دین دے خلاف کرن تو سمجھو شیطان نالوں آمد ہو کیونکہ میں دوویں آیتاں قرآن چوں پڑھ بیٹھا ایک خیال اللہ والوں بھی آوندا ہے تے رحمان تے شیطان والوں بھی آوندا ہے جس ویلے بندہ دین تو باہر ہوندا ہے نا ادو رحمان والا خیال نہیں ہوندا وہ ذہن چ کتے شیطان دی آمد ہوئی ہو میرے آمد ٹھیک بس ہوئی الحمدللہ میں پوچھا اللہ پاک یہ جس ویلے ڈیگر والے بندہ منہ سکدا ہوندا بڑا راضی ہوندا ہوے گا خیال آ ہی سکدا نا میں کہ جس ویلے منہ سکدا ہے بندے دا ہاڑ ہون تے روزہ ہی بہت چھوٹا ہے تانوں پتہ ہے ہاڑ دا روزہ جیٹھ دا روزہ یقین کرو میں ایسے بندے ویکھے نے جنہاں جیٹھ دے روزے رکھ کے واڈیاں کیتی ہاڑ دے روزے رکھ کے واڈیاں کیتیاں نے تے فوت او بھی نہیں چنگے پلے توجہ رکھنی چاہیے تو پھر شام نو بھی کوئی قورمے نہیں سن پکے ہوندے یقین کرو شام نو بھی روٹی یا ساگ سوگ نال تے دال شال نہ کھاتا عزیزان گرامی قدر میں پوچھیا اللہ جدو بندے دا منہ سک جائے منہ نکاح جا ہو جائے مٹھا مٹھا ٹرے تو راضی ہونا فرمایا تیرا کی خیال ہے جڑا کسے نو کمزور کر کے راضی ہوئے وہ اللہ تے نہیں نا ہائے ہائے اللہ فرماتا کمزوری محسوس کرنا تے نہ رکھ کسے نو رکھوا دے جے تیرے مرن دا خطرہ ہے پہ میں رکھیا تے مر جاں گا تے نہ رکھے دی کمزوری ہے تے کسے دا جا کے رکھوا دے انجی کر پھر یہ کہ مریض ہے تے نہ رکھ مسافر ہے تے نہ رکھ جدو ٹھیک ہوئے گا وہ تو رکھ لیں اچھا میں کیا کر دے کی ہو اے میں آخری گل کر لگا جی مینوں انج جواب آیا نا جڑا جی وہ میں عرض کر لگا میں بڑا سوچیا اس گل تے قرآن دی آیتاں پڑھ کے میں سوچیا یقین کر میں کہ اللہ تسی بھکھیا مار کے راضی نہیں مینوں قرآن دی آیت مل گئی مینوں انج لگا جی میں اللہ نے قرآن چ آکھیا ہوئے اے اللہ دے بندے ہو میں تے تانوں اودوں بھی بھکھیا رہن دتا جدوں تسی کھان جوگے ہی نہیں ہائے ہائے بھائی ماں دے پیٹ دے اندر سڑ چ جان پی گئی سی روح بھی آ گئی سی زندہ بھی ہو گیا سا ہن زندہ نو خوراک دی لوڑ ہے سی کہ نہیں تے خوراک دی لوڑ سی ہاتھ ہلان جوگا ہاتھ ہے ہلان جوگا نہیں پیر ہے پٹن جوگا نہیں زبان ہے بولن جوگا نہیں نک ہے تے سونگن جوگا نہیں منہ ہے تے کھان جوگا نہیں اللہ فرماندا میں تیرا اودوں بھی انتظام کیتا میں تینوں نالی نالا لاندا مر جانا سی تو کنے نالی لائی پمیری ٹیکے لوائے جا کدی پرانے بندے کو بیٹھا ہے ہونوں مٹھان مٹ گئے نے پمیری ٹیکے دا نشان بڑا چر نہیں سی جاندا آخر وہ بھی مٹ جاندا جنہ کینچی سائیکل چلایا ہے تے پنیاں ساریاں کلیاں بچیاں نے انہاں دے بھی ہولی ہولی زخم مٹ گئے نے تے اج کل وہ بڑے خوبصورت بندے نے بڑے بڑے نشان اللہ مٹا چھڑدا ہے اے اللہ ہر بندے دا اوتھے ہی رکھے ہے میں کیا اللہ اے نشان کیوں رکھے ہی فرمایا تاکہ بندے احسان فراموش نہ ہو جا میں تیرے اودوں خوراک دا انتظام کیتا ہے جدو تو کھان جوگا نہیں سائیں چونکہ خوراک خون سی خون تیرے منہ وال میں نہ جا نہیں سکتا اس واسطے کہ تیرے منہ نو میں کدی بھی ناپاک شے لگن نہیں دیتی اور نالی لا دیتی اس خون وچ ہر قسم دی وٹامنز میں وچ رکھیا آئرن دی لوڑ سی او دے وچ صدقے جاواں او دے وچ جڑی شڑی شے دی ضرورت سی او میں پوری خوراک تینوں دے دیتی پھر جیڑے ویلے تو دنیا تے آیا ماں دی گود وچ پھر میں وہ سارے وٹامنز تیری ماں دے دودھ وچ رکھ دیتے اوتھے بھی تیرا دھیان رکھیا تے میں دنیا تے آئے ہوں تو پھر دھیان رکھیا تے میں پھر تینوں چھوٹے چھوٹے دند دیتے جڑے اس ویلے ضروری سن جڑے ویلے تو امرود چپڑے سن تے گلیڑیاں چوپڑیاں سن میں تیرے دند ہی بدل دیتے کی یاد کرے گا فرمایا کمزور کٹ کے نویں دے دیتے تیرے کھان دا میں کتھوں انتظام کرن لگا ماں دے پیٹ وچ خوراک دیاں تے میں ماں دی گود وچ خوراک دیاں صدقے جاواں تے میں پھر تیرے دند چھوٹے دیاں تے میں وڈیاں شاواں کھان واسطے وڈے دیاں تے میں جڑا اینی دیر دا تینوں پہ کھوانا ہے نا ایک مہینہ میں وینا میرے آ کے کھلونا ہے کہ نہیں کھلونا اینا روزہ جی اینا روزہ اور کوئی مولا تانوں جزا دے بھی بس او دی اطاعت دا نام روزہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ متقی کی نو آندے جڑا ڈر جائے ڈرن والے نو متقی آندے
کہ ڈرن والے متقیاں ڈر دو قسم دے ہوندے موٹر سائیکل کھلوتی ہے چابی موٹر سائیکل دے نال ٹنگی تے منڈا جانا چاہتا ہے تو تکون پڑھن لگا متقی تقوی ڈر ہے نو تق اللہ اللہ سے ڈرو زیادی صاحب فرمایا سی کئی بندے اللہ تو اتنا ڈر گئے نے اللہ دا گھر آ جاتا راہ بڑا جاتا وہ ڈردے ساری زندگی مسیحت ہی نہیں گئے کہ وڈے دا گھر ڈرنا ہی چاہیے اس طرح نہیں ڈرنا اللہ کو جڑا ڈر ہے وہ میں دسنا یہ پھر الحمدللہ میں ٹیچر رہ چکا میں سب تو جڑا چھوٹا بچہ بیٹھا نہ سمجھدا سی انہوں بھی میں سمجھا چھڑنا ہے ویسے ڈیرا بچے نے ہے نہیں لیکن پھر بھی ہے بچے بیٹھے نے سامنے بچہ بیٹھا ہے یہ جدو ابا موٹر سائیکل دے نال چابی ٹنگ کے جان کے بہ کے منجی تے آندا ہے ایتھے بہ جاوے کھڑی نہ وہ آندا ابا جی 5 منٹ میں موٹر سائیکل تے میں او گیا تے او آیا وہ آندا میں پہنا ایتھے بہ بہ گیا ڈردا کہ نہیں بہ گیا اچھا جنوں ابے آکھیا ایتھے بہ جاوے وہ بھی بہ گیا ڈردا تے جنوں ڈکیتا آکھیا ایتھے بہ وہ بھی بیٹھا کہ نہیں میں بڑے بڑے پلوان بیٹھے ویکھے جا کھانا ایڈا جوان کیڑا بیٹھے بندہ ویکھاں جوان کوئی بچہ بہت جوان یقین کرو او منڈے پیچھے جوان بیٹھے نے میں جوان بندے ڈکیتی چے پنجے بیٹھے ویکھے نے تے 20 سال تے سن تقریباً 3 وہ 2 تے پروں لے دے سن وڑ کے کار نو وہ ایک کھلوتا سی ایڈا کو آرام نہ بیٹھا کھرکن لگتا ہی نا بندہ کھرکن اوے کی کرنا انہوں نے ایک نو اس آکھیا جے کھرک ہوئی تو میں نو دسیں تینو میں کھرک ایتھے تو تسی ہس دیو پا اتھے ہسا بھی نہیں سے نکلتا میں تو صحیح گل دساں گولی ہے اچھا جیڑا پیو دے ڈر تو بیٹھا ہے وہ بھی ڈر ہے تے جیڑا ڈکیت دے ڈر تو بیٹھا وہ بھی ڈر ہے یہ تقوی کیڑا ڈر ہے غور پر یہ تقوی کیڑا ڈر ہے ڈاکو تو ڈرنا اور ہے ابے تو ڈرنا ڈاکو تو ڈر ہے جفا دی وجہ تو ابے دا ڈر ہے حیا دی وجہ اوے ڈاکو دا ڈر ہے جفا کرے گا او دا ڈر ہے جفا جرم ظلم جفا دی وجہ تو ابے دا ڈر حیا دی وجہ تو اللہ فرماندا تینوں میں ڈرانا پیا ڈر جا میں جو پیانا نہ کھائیں کمال ہے اللہ فرشتہ نہیں کر لیا خنجر لے کے اللہ 2 رکھے نے ہر بندے نال اے 2 چھریاں کر لیں کھا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا وہ میں پہنا 2 ہر ویلے جو نال نے اے 2 رمضان چڑھے تے سرگی والے چھریاں کر لیں روٹی کھاوے کھائے گا کہ نہیں بولو تے سارا دن جتھے آج کر کے ہوئے نہیں جی اللہ فرمانا میں انج دا ڈراواں تے میں اللہ نہیں میں جفا نہیں کرنا چاہتا میں تے وینا میرے آنکھیں کیڑا کیڑا لگتا ہے میرا حیا کیڑا کیڑا کرتا ہے فریج بھری ہے روزے دار نہیں کھاندا وہ دے کے کسر رکھو وہ آندا میرا روزہ ہے وہ کی ہے روزہ اینی گل ہے بس جتنا وعدہ کیتا ہے ڈر ہے کادا ابے دا ڈر اے نہیں ہوندا گولی مار دے گا ابے دا ڈر اے ہوندا ہے جڑا اینا میرا دھیان رکھدا ہے کدھر ناراض ہی نہ ہو جائے اللہ دا اے ڈر نہیں کدھر مار نہ چھڑے اللہ دا اے ڈر ہے جڑا ماں دے پیٹ تو لے کے ہن تک میرا خیال رکھدا ہے کدھر ایڈا کریم ناراض ہی نہ میں سارے پیرائے عرض کیتے نے یہ دا مطلب ہے تقوی اللہ دا ڈر ہے تقوی اللہ دا ڈر ہے اے قرآن ہے یا زندہ صحبت باقی ٹائم مک گیا موقع ملیا تو میں پڑھاں گا اے ہن جڑی میں سورت پھولی ہے یہ سورہ الحجرات ہے اللہ فرماندا میں بندیاں دے دل تے تقوی نو ازمان واسطے انہاں نو آکھیا کہ محمد دے قدم دے اگے قدم نہ رکھے ہائے ہائے میں بندیاں دے تقوی نو ازمان واسطے آکھیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی نبی گل کردا ہوئے تے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کڈیا جائے اللہ فرماندا میں تہاڈا تقوی آزمایا ہے کہ تہاڈے اندر میرا ڈر کنا ہے نبی ٹردا ہوئے تے کہ قدم نہیں چکنا نبی بولدا ہوئے تو اونچی آواز نال نہیں بولنا میں کہ اللہ اس طرح کی ہوئے گا فرمایا نمازاں ضائع ہو جان گیاں ہائے ہائے روزے ضائع ہو جان گے حج ضائع ہو جان گے ایک عمل تہاڈا قابل قبول نہ رہے گا کیوں فرمایا تو حیا نہیں کیتا یہ مطلب سارا رمضان اللہ کسے دا حیا پیا سکھاندا ہے
کدی بندے متقی ہو گئے ہوندے نا تے بطول انج روندی جاندی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت مریم نے فرشتے نو آکھیا جڑا بشر بن کے آسی میری نظروں سے دور ہو جا اگر تو متقی ہے، اگر تیرے دل میں تقوی ہے تو میری نظروں تو دور ہو جا. یہ قرآن ہے جی، سورہ مریم ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، فرماندے نے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں ان کنت تقیا اگر تو متقی ہے سی بھی فرشتہ بنیا بشر سی. فرمایا تو بشر ہو کہ میرے سامنے آ گیا، کچھ خیال کر دور ہو جا، میں بطول ہاں تو میرے سامنے آ کھڑوتا ہے، تیرے جی تقوی کوئی نہیں. اگر متقی ہے تو میرا حیا کر. یہ مطلب ہے قرآن نے سانو مت دیتی کہ بطولوں کا حیا صرف متقی کرتے ہیں. جس بطول دا حیا نہیں کیتا کیڑے روزے رہ گئے، کیڑی نمازاں رہ گئی.